Welcome to my YouTube channel مدنی تعلیمات. Please subscribe and press the bell icon for more videos. میں آپ کو آج اس ویڈیو میں 4 کام بتاؤں گا جو آپ نے اس مہینے میں کرنے ہیں. انشاءاللہ ان 4 کاموں کی برکت سے آپ اس مہینے کی بے شمار برکات حاصل کر سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، ماہ رجب المرجب شروع ہو چکا ہے اور یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کا استغفار قبول ہو، ان کی مشکلات آسان ہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ان کی وہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو یہ ان کے لیے بڑا ہی ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے نعمت ہے، ایک تحفہ ہے یہ مہینہ. جن دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، آج ان سب کے لیے یہ ویڈیو بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ اگر چاہتے ہیں اس مہینے کی برکات حاصل کرنا تو آج کی ویڈیو پوری دیکھیے گا. میں آپ کو آج اس ویڈیو میں 4 کام بتاؤں گا جو آپ نے اس مہینے میں کرنے ہیں. انشاءاللہ ان 4 کاموں کی برکت سے آپ اس مہینے کی بے شمار برکات حاصل کر سکیں گے. انشاءاللہ آپ کی مشکلات آسان ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے گا، اپنا خصوصی فضل و کرم آپ کے شامل حال کرے گا. وہ جو 4 کام کرنے ہیں وہ کون سے ہیں، میں انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں. تو وہ 4 کام کون سے ہیں؟ ان 4 کاموں میں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس ماہ مبارک کی تعظیم کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے. اور وہ کیسے کرنا ہے؟ یاد رکھیں، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیاں کرنی ہیں. برائی سے آپ نے ہجرت کر کے نیکی کی طرف آنا ہے. برے اعمال چھوڑ کر نیک اعمال کرنے ہیں. آپ نے اس مہینے میں تلاوت قرآن کرنی ہے. آپ نے اس مہینے میں استغفار کی کثرت کرنی ہے. آپ نے اس مہینے میں رات کو اٹھ کر قیام کرنا ہے. اس مہینے کا احترام جتنا لازم ہو سکے آپ نے بچنا ہے گناہوں سے. تو انشاءاللہ آپ کو اس کی ضرور برکات حاصل ہوں گی، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے. یاد رکھیں، ویسے تو سارے مہینے، ہر دن، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اس مہینے کے بارے میں خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ ماہ رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور پھر فرمایا جس نے اس مہینے کی تعظیم کی تو اس نے اللہ کے حکم کی تعظیم کی، اور جس نے اللہ کے حکم کی تعظیم کی وَمَنْ عَظَّمَ أَمْرَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَأَوْجَبَ لَهُ رِضْوَانَهُ اکبر. فرمایا جس نے اللہ کے حکم کی تعظیم کی اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل فرمائے گا، جس میں باغات ہیں، جس میں نہریں بہہ رہی ہیں. تو جو اس مہینے کی تعظیم کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. اور فرمایا ایسے بندے کے لیے جو اس مہینے کی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے اپنی رضا واجب کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا اور خوشنودی کا وہ مجدہ سناتا ہے. تو کس قدر وہ خوش نصیب ہے بندہ مومن جو اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے گناہوں کو ترک کر کے نیکیوں کی طرف آ جائے، نیک اعمال کی طرف آ جائے. یاد رکھیں یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی ایک غیر مسلم نے تعظیم کی، احترام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دولت ایمان عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص وہ ایک عورت پر عاشق ہو گیا تو بڑے وہ موقع ڈھونڈتا تھا اس عورت کو پانے کے، گناہ اس کے ساتھ کرنے کے، زنا کرنے کی وہ بڑی کوشش کرتا تھا، موقع پانے کی طاق میں رہتا تھا. ایک دن ایسا ہوا سب لوگ گھروں سے نکلے ہوئے تھے اور وہ عورت گھر میں تھی. تو اس شخص نے موقع پا کر اس کے گھر میں داخل ہوا. اب وہ گناہ کرنے ہی والا تھا تو کہنے لگا، آج یہ لوگ اس عورت سے پوچھنے لگا کہ گھروں سے کیوں باہر نکلے ہوئے ہیں؟ تو عورت کہنے لگی کہ یہ چاند دیکھنے کی غرض سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں. تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور کون سے مہینے کا چاند ہے کہ جو لوگ بڑی وہ ذوق شوق کے ساتھ لوگ باہر گھروں سے نکل کر اس کا وہ دیکھنے کے انتظار میں ہیں. تو عورت کہنے لگی یہ ماہ رجب المرجب ہے، یہ ماہ رجب کا چاند دیکھنے کے لیے لوگ وہ باہر نکلے ہوئے ہیں. تو وہ شخص نہ احترام کرتے ہوئے ماہ رجب کے مہینے کا وہ تعظیم کرتے ہوئے اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا.
اور حالانکہ اس کے پاس موقع تھا اس عورت کے ساتھ گناہ کرنے کا، لیکن اس نے تعظیماً اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے گناہ کو ترک کیا اور باز آ گیا، واپس اس کے گھر سے نکل آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے عیسیٰ جا میرے بندے سے ملاقات کر۔ یا اللہ کس سے؟ فرمایا فلاں بندے سے، وہ جس نے میرے ماہ رجب کی تعظیم کی ہے، اس سے ملاقات کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ ملاقات کرنے کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے وہ اس لیے کہ تو نے ماہ رجب کی تعظیم کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جا میرے بندے سے ملاقات کر۔ تو بندہ رو پڑا، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسے کہ اس ماہ مبارک کی تعظیم کرنے پر اللہ نے ایک نبی کے ساتھ میری ملاقات کروائی۔ تو اس نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام مجھے کلمہ پڑھائیے، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے دولت اسلام عطا فرمائی۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر ایک غیر مسلم ماہ رجب کی تعظیم کرے اللہ اسے دولت اسلام عطا فرماتا ہے، تو ایک عاشق رسول، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں جو داخل ہے، جو مسلمان ہے، جو اہل ایمان ہے، اگر وہ ماہ رجب کی تعظیم کرے، اس کا احترام کرے، گناہ چھوڑ دے، نیکیاں کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ استغفار کرے، تہجد پڑھے، ہاں جی، تو اسے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی کتنی برکات عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے نا، وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے گناہوں کو ترک کر کے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ دوسرا کام ماہ رجب میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ماہ مقدس میں آپ نے راتوں کو قیام کا اہتمام کرنا ہے۔ رات کو آپ نے قیام کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ویسے تو سال کی ہر رات ہر دن حضرت علی المرتضیٰ اللہ کی عبادت بجا لاتے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے، لیکن 4 راتیں منقول ہے کہ ایسی ہیں سال میں جن راتوں کے لیے حضرت علی المرتضیٰ باقی سارے کام چھوڑ دیا کرتے تھے اور فقط اللہ کی عبادت ان 4 راتوں میں کیا کرتے تھے۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ ایک عید الفطر کی رات، دوسری عید الاضحیٰ کی رات، تیسری ماہ شعبان کی 15ویں رات، اور چوتھی جو ہے وہ ہے ماہ رجب کی پہلی رات۔ تو یہ 4 راتیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باقی سارے کام چھوڑ کر ان راتوں میں قیام کیا کرتے، عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور پھر یاد رکھیں اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے 27ویں رجب، جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو معجزہ معراج عطا فرمایا، اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا۔ 27ویں رجب وہ معراج کی رات، وہ اسی ماہ مقدس میں ہے، وہ اسی ماہ مقدس میں ہے۔ اور جو بندہ 27ویں شب کو عبادت کرے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو 27 رجب المرجب کو عبادت کرے رات کو اور دن کو روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 برس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتا ہے، اس ایک رات کی عبادت اور ایک دن کے روزے کا۔ اور جو دعا بھی اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے گا افطار کے وقت، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا 27 رجب کو نیک عمل کرنے والے کو 10 برس کی نیکیوں کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، 10 برس کی۔ تو یہ کتنا اچھا سودا ہے، اگر بندہ صرف ایک رات یہ جو 27ویں شب کی ہے، اور اگر بندہ ہر رات ہی وہ کسی بزرگ سے پوچھا تھا نا کسی نے کہ حضرت یہ شب قدر کون سی ہے، تو فرمانے لگے ہر شب ہی شب قدر ہے اگر قدر کی جائے، اگر قدر کی جائے تو ہر شب ہی شب قدر ہے۔ تو آپ اس کی ہر رات کو کم از کم 2 نفل تہجد کے پڑھیں، شب بیداری کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی برکات عطا فرمائے گا، کتنی برکات اللہ تعالیٰ آپ پر خصوصی اپنا فضل و کرم فرمائے گا، بے شمار۔ یہ نیکیوں کا خزانہ ہے یہ مہینہ۔ تو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ اس رات میں، اس مہینے کی راتوں میں آپ نے قیام کرنے کی کوشش کرنی ہے، تہجد کی نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تیسرا کام آپ نے اس ماہ مقدس رجب المرجب کے مہینے میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے نفلی روزے رکھنے ہیں۔ اگر آپ صحت مند ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، چونکہ یہ فرض واجب تو نہیں ہے، اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو ضرور اس ماہ مقدس کے کچھ روزے ضرور رکھیں۔
اس کی بڑی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، بڑی فضیلت۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا رجب کے مہینے میں ایک شب ہے، جو بندہ اس شب کے دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، نوافل ادا کرے، تو یہ 100 برس کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی 27ویں رجب کا جو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 برس کے روزوں، نفلی روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو بندہ ماہ رجب کے 7 روزے رکھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے بند فرما دے گا۔ اور فرمایا جو ماہ رجب کے 8 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اور فرمایا جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ سے جو بھی جائز حاجت، جو بھی جائز دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو کم از کم 7 روزے، اگر ہو سکے 8 رکھ لیں، اور ہو سکے تو آپ 10 روزے رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور برکات عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا کام آپ نے کرنا ہے کہ اس مہینے میں آپ نے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، کثرت کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اس مہینے میں نیکوکار لوگوں کو دگنا اجر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو 2 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اس مہینے میں فرمایا اللہ تعالیٰ مشکلات حل فرماتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ ماہ رجب میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، کثرت کے ساتھ۔ تو آپ نے یہ 4 کام کرنے، پہلا اس ماہ مبارک کی تعظیم، دوسرا اس کی راتوں میں قیام، تیسرا آپ نے روزے رکھنے نفلی، اور چوتھا آپ نے تہجد میں یا ویسے آپ کثرت کے ساتھ استغفار ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ ماہ رجب کی برکات عطا فرمائے گا۔